ہر دم ہر قدم کی شاذلیان زندہ باد۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 8 چیزیں ایسی ہیں یہ صوفی کے اندر پیدا ہونا جن کا ضروری ہے۔ فرمایا پہلی چیز سخاوت ہے، فرمایا دوسری چیز رضاعت ہے، فرمایا تیسری چیز صبر ہے، چوتھی چیز اشارہ ہے، پانچویں چیز غربت ہے، چھٹی چیز گدڑی ہے، ساتویں چیز سیاحت ہے، اور آٹھویں چیز فقر ہے۔ اور یہ وہ خاصیتیں ہیں، یہ وہ خصوصیات ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انبیاء کرام کو دی۔ تو کہا سخاوت سب سے پہلی چیز، یہ خاصہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا ہے۔ حضرت ابراہیم ہے نا، اللہ کے دوست ہیں۔ انبیاء سے بڑھ کے اللہ سے محبت کس کو ہو سکتی ہے؟ جن کو اللہ اپنا دوست کہہ رہا ہو، جو اللہ کی ذات کے لیے عمل کر رہے ہو، بکریاں چرا رہے ہوں، فرشتہ آ جائے دیکھیے مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اب اللہ اپنے نبی کا امتحان لے رہا ہے اپنے انداز میں۔ اللہ کا تو محبت ہے، تو محبت کا اظہار محبت سے کیا جاتا ہے۔ اب فرشتے کو کہا جا رہا ہے جانا ابراہیم خلیل اللہ کے سامنے، اور اس کے سامنے جائے گا تو بآواز بلند خوبصورت آواز میں یہ اس پڑھنے کے بعد اس کی کیفیت دیکھ کیا بنتی ہے۔ فرشتہ آتا ہے، ابراہیم خلیل اللہ بکریاں چرا رہے ہیں، فرشتہ آ کے کہتا ہے سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان ملک الحی الذی لا ینام ولا یموت۔ آپ یہ سارے تسبیحات پڑھتے ہو تراویح کے اندر 4 رکعت کے بعد۔ اب جب انہوں نے تسبیحات پڑھنا شروع کی، فرشتہ پڑھتا ہے، ابراہیم خلیل اللہ رب العالمین کی تعریف سنتے ہیں، جوش میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں یار ٹھہر جا۔ کہا کیوں؟ کہا تو نے جو کلمات ادا کیے بڑے ہی اعلیٰ انداز میں ادا کیے، تو نے رب کی تعریف بہت اچھے طریقے سے بیان کیے، ایسا کرنا مہربانی کر، تو نے میرے محبوب کا نام لیا ایک دفعہ اور لے، تو نے میرے محبوب کا نام لیا ایک دفعہ اور لے۔ کہنے لگا نہیں لوں گا۔ کہا بھائی کیوں نہیں لوگے؟ میں نے تو لیا، مجھے بتا اس کا بدلہ کیا دو گے؟ کہا یار میں اس کا بدلہ تمہیں کیا دے سکتا ہوں؟ کہا نہیں، اگر تو چاہتا ہے میں اس نام کو لوں تو میں تو بدلہ لوں گا۔ کہا اچھا میرے پاس تو یہ ہے، بکریوں کا ریوڑ ہے، چل ایسا کرتا ہوں آدھا ریوڑ تو لے لے، آدھا ریوڑ تو لے لے۔ بھیجا اللہ نے۔ اب دیکھو محبت کو آزمایا جا رہا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جو حضور نے بیان کی امت کو سکھلانے کے لیے کہ جن کے دل محبت سے آباد تھے اللہ کے، ان کے ایمان کی حالت اور کیفیت دیکھنا۔ آج ہم تو دنیاوی مال کے حصول کے لیے لڑ رہے ہوتے، جگڑ رہے ہوتے، بیٹیوں کے حصے کھا رہے ہوتے، بہت سارے معاملات کر رہے ہوتے۔ اپنے ہی حق نفس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا ہی حق ہر ایک کے اوپر غالب ہے۔ اب یہ نفوس کا غلبہ آیا ہوتا ہے، اور ایک طرف وہ جو اللہ سے محبت کے دعوے دار تھے، اور یہ وہ راستہ جہاں اس مشرب کے اوپر انسان کو پہنچاتا ہے، نہ نبیوں کا فیض ملا کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت کی بات چل رہی ہے۔ اب فرشتے کو آدھی بکریاں دے دی۔ اب دل میں جب پیدا ہوا، اب دوسری دفعہ جب فرشتے نے تعریفات بیان کی تو اس سے بھی اعلیٰ انداز میں اب اور زیادہ سرور آیا۔ اب دل یہ چاہ رہا تھا کہ یہ پڑھتا رہے، میں سنتا رہوں، اور اللہ کی محبت ایسے ہی میرے دل میں جوش مارتی رہے۔ اب دوسری دفعہ پڑھ کے خاموش ہوا، کہ لگے یار ایک دفعہ اور سنا لے۔ کہا کیوں؟ میں اس کا عوض لوں گا، بدلہ لوں گا۔ کہا یار لے لے۔ اب کیا دے گا؟ کہا بھئی یہ بکریاں آدھی ہو رہی، یہ بھی لے لے، پورا ریوڑ تیرا ہو گیا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اب دوسری مرتبہ پھر پڑھنا شروع کر دیا، وہ آدھا ریوڑ بھی دے دیا۔ اب اور ایمان بڑھا اور لذت اور حلاوت آنا شروع ہوئی۔ کہا یار اللہ کے ولی ایک دفعہ اور اللہ کی تعریفات کو بیان کر دے۔ کہا اب نہ تیرے پاس بکریاں بچی، نہ تیرا کوئی ریوڑ ہے، سب کچھ تو مجھے دے چکا ہے، اب تو مجھے کیا دے گا؟ ابھی دیکھو راہ سلوک کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرما رہے ہیں کہ وہ ان چیزوں کے اس کا قدم اولیاء کے قدم کے پیچھے ہوگا کیسے؟ ابراہیم خلیل اللہ کہہ رہے ہیں اچھا تو تیسری دفعہ سننا، میں نے ریوڑ تجھے دے دیا، بکریاں ساری تیری، اب اس کے بعد تو مجھے سنائے گا نا، میں کروں گا یہ، میں تیرا خادم بن جاؤں گا، تیرا نوکر بن جاؤں گا، تیرے لیے ان بکریوں کو چراؤں گا، میں اس چیز کے اوپر راضی ہوں۔ اس نے تیسری دفعہ بھی پڑھا، پڑھنے کے بعد کہتا ہے ابراہیم خلیل اللہ تجھے مبارک ہو، تو حقیقتاً اللہ کا دوست ہے، میں بھی اللہ کا بھیجا ہوا مہمان ہوں۔ اللہ نے مجھے کہا تھا جا میرا خلیل بکریاں چرا رہے، میرا دوست بکریاں چرانے کے اندر لگا ہوا ہے، جا کے اس کے سامنے میرے کلمات کو بیان کر،
جا کے سامنے ہمارا اظہار کر، ہمارا تذکرہ کر، اس کے بعد دیکھ اس کی محبت کس طرح جوش مارتی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ، میں تو آپ کی محبت کو جوش مارنے کو دیکھنے آیا تھا، اور حقیقتاً یہ آپ کے اندر موجود ہے۔ اب پہلی چیز کیا فرمائی؟ سخاوت۔ اور اس سے بڑھ کے سخاوت کی مثال کیا ہوگی کہ اولاد سب سے عزیز ترین ہوتی ہے، اور اللہ وہاں خواب دکھلا رہا ہے کہ بیٹے کو ذبح کر دے، بیٹے کو ہماری راہ کے اندر قربان کر دے۔ اب بیٹا وہ بھی پیغمبر، تربیت میں ابراہیم خلیل اللہ کے، اور بیٹے سے کہا جا رہا ہے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ میں تو خواب کے اندر دیکھ رہا ہوں، تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اب یہاں مسئلہ یاد رکھنا، نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ نبی کا خواب کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے۔ جب بیٹے نے باپ کی زبان سے یہ سنا کہ مجھے تو ابا حضور ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور اللہ کا حکم آ چکا، بیٹا بھی کہتا ہے فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر، یا ابا حضور جو آپ نے دیکھا کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ اب سخاوت ایسی کہ سب سے عزیز ترین جو چیز ہے اس کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے پیش کر دیا۔ اور نمبر 2 رضاعت۔ اگر رضاعت کا کسی نے مظاہرہ کیا تو یہی سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہیں جنہوں نے رضاعت کا معاملہ پیش کر دیا کہ باپ ذبح کرنے کے لیے تیار اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے۔ سخاوت بھی آئی، رضاعت بھی آئی۔ اس کے بعد تیسری چیز جو ہے صبر ہے، تو صبر سیدنا ایوب علیہ السلام کا بہت مشہور ہے۔ بہت زیادہ آزمائشیں ان کے اوپر آئی، حتیٰ کہ بدن مبارک کے اندر اللہ نے کیڑوں کو ڈالا، اگر کوئی گر جاتا اٹھاتے اور واپس رکھتے کہ اللہ نے تیری روزی کا ذریعہ میرا جسم رکھا ہوا ہے، تو کیوں نیچے گر رہا ہے؟ تو اس کو کہا اللہ نے اس وقت تجھے رزق ایوب کے جسم سے دینا ہے تو ایوب کا جسم کھانا۔ اس چیز کے اوپر بھی انہوں نے صبر کیا۔ آج کو اس کا دعوے دار ہونا، میں ولی ہوں، میں عالم ہوں، میں مفتی ہوں، میں قاری ہوں، میں بڑا دائی ہوں، میرے وجود میں کیڑے پڑ گئے اور یہ کیڑے مجھے کھا رہے ہیں۔ پہلے تو اگر اللہ نہ کرے ایسی آزمائش، اسی کے اوپر اللہ لے کے آتا ہے جو اس کے قابل ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کے اوپر لے کے آیا۔ اس لیے یاد رکھنا، جو محبت کا راستہ ہوتا ہے نا، جب ایمان بنتا ہے بڑھتا ہے تو آزمائش ضرور آیا کرتے ہیں۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ذکر کرو گے بس سارے دروازے کھل جائیں گے، ذکر کرو گے دولت کا انبار لگنا شروع ہو جائے گا، ذکر کرو گے ہر مصیبت دور ہو جائے گی۔ بعض اوقات وہی مصیبت آپ کے لیے امتحان ہوگی، بعض اوقات وہی بیماری آپ کے لیے امتحان ہوگی، بعض اوقات جس چیز سے آپ نکل نہیں رہے ہو وہی مشکل آپ کے لیے امتحان ہوگی۔ جب آپ نے عمل کرنا ہے تو اپنے عمل کو یہاں سمجھنا بھی ہے۔ یہاں جو راہ سلوک کے اندر محنت ہوتی ہے، ذات کو سمجھنے کی محنت ہوتی ہے، اپنے حقیقت حال سے آگاہ ہونے کی محنت ہوتی ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کی صفت ہے صبر کرنا۔ تو چوتھی چیز اشارہ تھا، زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کو دیکھا بے موسم پھل کھا رہی ہیں۔ اب ان پھلوں کا موسم نہیں ہے، کہا قال یا مریم انا لکی ھذا، مریم تیرے پاس یہ بے موسم پھل کہاں سے آگے؟ کہا قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے۔ اب جب نبی نے دیکھا بے موسم پھل اللہ مریم کو کھلا سکتا ہے تو مجھے اللہ نے اولاد نہیں دی، فوراً چلے گئے، رب کے حضور کھڑے ہو گئے، نماز ادا کرنا شروع کر دی، اس نیت سے اللہ سے مانگوں گا، اللہ کو راضی کروں گا، اپنے لیے اللہ سے اولاد طلب کروں گا۔ اور یہ یاد رکھنا اس وقت بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ فوراً اللہ نے فرشتے کو بھیجا، فنادته الملائکہ وهو قائم یصلی فی المحراب، کہ آؤ جاؤ میرے اس دوست کو خوشخبری سناؤ کہ ہم تجھے اولاد کی نعمت سے بھی نوازیں گے، تو زکریا ہے، تیرے بیٹے کا نام یحییٰ ہوگا، تجھے بھی ہم نے نبوت سے نوازا، اس کو بھی نبوت سے نوازیں گے۔ تو خوشخبری آ کے سنائی، لیکن اس سے پہلے اللہ نے یہ کہا اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، اس کی نشانی یہ ہوگی جب تجھے اولاد دیں گے تو نے 3 دن کسی سے کلام نہیں کرنا، انہیں خاموشی اختیار کرنی ہے۔ اذ نادى ربہ نداء خفیہ، اس وقت تو نے خاموشی کے ساتھ اشاروں کے ساتھ کلام کرنا ہے۔ تو انہوں نے آہستہ سے خاموشی کی حالت میں اپنے رب کو یاد کیا۔ خفیہ، لطیفہ خفی بھی آتا ہے اس میں، یاد رکھنا، ٹھیک ہے۔ تو آہستہ سے انہوں نے یاد کیا، 3 دن کسی سے کوئی کلام نہ کیا، اشارے کے ساتھ زکریا علیہ السلام نے۔ تو یہ اشارہ ان کے اوپر اللہ نے کھولا تھا، اور باقاعدہ طور پہ اس کیفیت کے اندر اللہ نے اپنے نبی کو 3 دن تک رکھا۔
کتنے دن تک رکھا؟ 3 دن تک رکھا. اور میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں کہ جب راہ سلوک کے اوپر انسان چلتا ہے، یہاں فیض جو آتا ہے اولیاء کا ہوتا ہے، یہاں فیض جو ہوتا ہے صحابہ کا ہوتا ہے، یہاں فیض جو ہوتا ہے اہل بیت کا ہوتا ہے، یہاں فیض جو ہوتا ہے انبیاء کرام کا ہوتا ہے. اور انبیاء کرام کے اوپر ایسی کیفیات آئی جن کیفیات میں اللہ نے رکھ کے ان کو سمجھایا. ذرا ان چیزوں کو سمجھا کرو. اب اس اشارے کے ذریعے حضرت زکریا علیہ السلام کی تربیت کی گئی. اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام فرزند عطا کیا. اور پھر اس کے بعد غربت. اب یہ غربت کا جو خاصہ تھا یہ بھی ان کے بیٹے، ان کو اللہ نے عطا کیا کہ یہ اپنے عزیز و اقارب میں رہتے ہوئے ان سے بیگانہ ہوا رہتے تھے، کسی سے اتنے تعلقات قائم نہ کیا کرتے تھے. ایسے ہی انہوں نے غربت کی حالت میں زندگی گزاری. اس کے بعد گدڑی کہتے ہیں لباس کو. اب یہ لباس موسیٰ علیہ السلام پہنا کرتے تھے. بعض نے لکھا کہ صوف کا لباس تھا، بعض نے لکھا کہ عام سا لباس پہن لیا کرتے تھے. کلیم اللہ تھے، یہ بھی اللہ کی قربت والے، اللہ سے کلام کرنے والے، تو یہ خاصہ ان کا تھا. اس کے بعد سیاحت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی صفت ہے. ساری زندگی مجرد رہی، انہوں نے شادی نہ کی، یاد رکھنا. بس اللہ کی بڑائی کو بیان کرتے تھے، اللہ کی تبلیغ بیان کیا کرتے تھے، اور سفر کے اندر زیادہ رہتے تھے. ان کے پاس ان کی ملکیت کے اندر ایک کنگھی تھی اور ایک پیالہ تھا. اب روایات کے اندر آتا ہے، اب ان کی کیفیت ایسی تھی، کسی کو دیکھا کہ اپنے انگلیوں سے بالوں کو کنگھی کر رہا ہے تو اپنی کنگھی کو توڑ دیا کہ جب اللہ نے میری انگلیوں کو سلامت رکھا ہو مجھے کنگھی کی کیا ضرورت. کسی کو دیکھا ہاتھوں سے پانی پی رہا ہے، پیالے کو توڑ دیا، کہا مجھے اس پیالے کی کیا ضرورت جب اللہ نے ہاتھوں کو سلامت رکھا ہوا ہے. اور ایسی درویشی کے اندر زندگی گزاری. اس کے بعد 8ویں صفت جو ہے فقر. یہ خاصہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اب حدیث مبارکہ بتا رہا ہوں، روایات کے اندر آتا ہے جبریل امین تشریف لائے، حضور علیہ السلام سے فرمانے لگے اللہ آپ کو سلام بیچتا ہے. اللہ کہتا ہے یا نبی اللہ آپ کے ہر معاملے کے اندر آسانی پیدا کر دی جائے گی دنیاوی لحاظ سے. اگر آپ چاہیں تو فلاں فلاں پہاڑ کو سونے کا بنا دوں تو آپ اس کے متعلق کیا کہتے ہو. تھوڑی دیر حضور علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی. خاموشی اختیار کرنے کے بعد جبریل امین کو جواب دے رہے حضور علیہ السلام یہ دنیا تو اس کا گھر ہے جس کا گھر کوئی نہ ہو، یہ تو اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو، اور دنیا کے لیے وہ جمع کرتا ہے کہ جو کم عقل ہو. دنیا کے لیے وہ جمع کرتا ہے جو کم عقل ہو. تو یہ 8 صفات وہ ہیں جو انبیاء کی اقتداء کے اندر ہیں. یاد رکھنا ان کے اندر سخاوت ہے، رضاعت ہے، صبر ہے، اشارہ ہے، اس کے اندر ان کی غربت ہے، گدڑی ہے، سیاحت ہے اور فقر ہے. اور فقر حضور علیہ السلام کا خاص ہے. اور فقر سے اس سے بڑی مثال کیا ہوگی کہ جب غزوہ خندق آیا صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ بھوک سے حالت نڈال ہے، بڑی بری حالت ہے، یا رسول اللہ پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے بھی اپنے بطن مبارک سے کرتے کو اٹھا کے کہا یہ دیکھو میرے پیٹ کے اوپر بھی پتھر باندھے ہوئے ہیں. جبکہ اللہ کہہ رہا ہے یا نبی اللہ جو چاہتے ہو وہ ہوگا. اور میں تو یوں کہتا ہوں کہ جو حضور چاہتے تو کیا نہ ہوتا، جو حضور چاہتے تو کیا نہ ہوتا. اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی سے اپنے لیے فقر کو پسند کیا، اس لیے کہ یہ اللہ کو یہ صفت بڑی محبوب ہے. جب اللہ کے ہاں پیش ہوئے یا اللہ سب کچھ تیرے لیے ہے، میں تو تیرا بندہ اور عاجزی اختیار کرنا چاہتا ہوں، مجھے بندوں کی سب سے عزیز صفت یہ ہے. اور اللہ کے سامنے حضور علیہ السلام کی یہ صفت تو کمال تک پہنچی ہوئی تھی. بلکہ یوں کہوں گا کہ حضور علیہ السلام کی جو صفات تھی وہ تو ایسے کمالات والی تھے کہ کوئی بھی اس کمال تک نہ پہنچ سکتا، جو کوئی نبی بھی نہیں پہنچ سکتا جو حضور کو عطا کیا گیا. تو میں اور آپ اس راستے کے طالب ہیں جہاں ہم نے اللہ کے حکموں کے اوپر عمل کرنا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، اور اپنی ذات کے عمل کو جاننا اور پہچاننا ہے، اور اپنے آپ کو سیدھی راہ کے اوپر چلانا ہے. تو عزیز ساتھیوں، یہ جو اللہ کے نام کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اس لیے جوڑا جاتا ہے کہ اپنی حقیقت حال سے آگاہ ہو سکے. پتنگان زندہ باد.